آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ فضلت علی الانبیاء بستن، کہ مجھے 6 ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے باقی انبیاء کے اوپر فضیلت عطا کی گئی ہے۔ ویسے تو بہت ساری ہیں کہ معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزہ بن کر آیا ہمارا نبی۔ تو رب تعالیٰ نے جو شانیں عطا کی ہیں حضور علیہ السلام کو وہ بہت زیادہ ہیں، لیکن 6 چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ علیہ السلام نے خود اپنی زبان اقدس سے ارشاد فرمایا ہے کہ فضلت علی الانبیاء بستن، مجھے پہلے انبیاء پر 6 چیزوں کی بنا پر فضیلت عطا کی گئی۔ نمبر 1 فرمایا اوتیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے۔ جوامع الکلم کا مطلب ہے کہ الفاظ تھوڑے ہوں، ان کے اندر معنی کے ذخائر موجود ہوں۔ جیسے قرآن حکیم ہے، اس نے آج بھی اور قیامت تک کے لیے تمام لوگوں کو چیلنج کر رکھا ہوا ہے کہ اس جیسی کوئی ایک سورت، کوئی ایک آیت لے کر آ جاؤ۔ کیوں کہ یہ اتنا جوامع الکلم ہے کہ اس کے اندر ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ کوئی خشک اور تر چیز ایسی نہیں ہے مگر وہ قرآن حکیم رب تعالیٰ نے بیان کر دی ہوئی ہے۔ تو الفاظ تھوڑے ہوں، ان کے اندر معنی کے سمندر موجود ہوں، اسے جوامع الکلم کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال ہم یوں دیکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی حدیث پاک ہے من صامت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ بظاہر یہ 3 الفاظ ہیں، لیکن اس کا جب ہم گہرائی سے اس کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس کے معانی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے اندر کتنی بڑی حکمت پنہاں ہے۔ دوسری چیز جو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کی وجہ سے مجھے پہلے انبیاء کے اوپر فضیلت عطا کی گئی، فرمایا کہ نصرت بالرعب، رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی ہے کہ میرا دشمن مجھ سے 1 مہینے کی مسافت پر بھی ہوگا تو وہ میرے رعب سے کانپنے لگے گا۔ غورث بن حارث آپ علیہ السلام محو استراحت ہیں ایک درخت کے نیچے، انہوں نے آ کر تلوار تھام لی اور کہا کہ آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ۔ جب یہ سنا تو ہاتھ کانپنے لگے اور تلوار گر گئی۔ تو پھر آپ نے وہ تلوار اٹھائی اور پوچھا کہ اب تم بتاؤ؟ کہا میں تو یہ جانتا ہوں کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ بخشنے والے مہربان ہیں۔ تو آپ نے ان کو معاف فرمایا، ان سے درگزر کیا اور وہ دار اسلام میں داخل ہوئے۔ صرف خود داخل نہیں ہوئے بلکہ جا کر اپنا پورا علاقہ، پورا قبیلہ دار اسلام میں داخل کر دیا اور بتلایا کہ لوگوں میں ایسے شخص سے مل کر آیا ہوں جو تمام جہانوں میں سب سے بہترین ہے۔ یہ آپ علیہ السلام کا اخلاق۔ اگر ہمیں کوئی اس طرح کوئی ہتھیار لے کر للکارنے کی کوشش کرے تو کیا ہم کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ نبی کریم السلام کی جو اسوہ حسنہ ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے آپ علیہ السلام کی جو زندگی ہے یہ بہترین عملی نمونہ ہے، تو ہماری زندگی میں یہ نمونہ نظر کیوں نہیں آتا؟ ہم کسی سے درگزر کیوں نہیں کرتے؟ تیسری چیز آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، کہ میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا۔ اس سے پہلے مال غنیمت جو بھی حاصل ہوتا تھا اس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا تھا میدان میں رکھ کر، تو آسمان سے آگ آتی اس کو جلا کر راکھ کر دیتی تھی، لیکن اس امت پر یہ احسان ہوا کہ مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا۔ چوتھی چیز آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اور ایک روایت میں ہے طہورا ومسجدا، کہ میرے لیے اس زمین کو پاک بھی کر دیا گیا ہے اور مسجد بھی بنا دیا گیا ہے۔ پہلے کیا تھا کہ اگر عبادت کرنی ہے تو عبادت گاہوں میں جانا پڑے گا، لیکن ہمارے لیے یہ ہے کہ جہاں پہ نماز کا وقت ہو آپ وضو کریں اور زمین کے اوپر سجدہ کریں، نماز ادا کریں۔ مسجد کو، تمام زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہے اور زمین کو پاک بھی کر دیا گیا ہے کہ اگر پانی میسر نہ ہو تو تیمم کر لو، مٹی پہ ہاتھ مارو اور اپنا تیمم کر کے اپنی عبادت کو سر انجام دے لو۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، مجھے تمام مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اس میں انسان کا ذکر نہیں ہے، مخلوق سے مراد جتنے بھی حیوانات، نباتات، جمادات، جو کچھ بھی رب تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے ہر ایک کے لیے آپ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اس سے پہلے انبیاء آتے تو کسی خاص علاقے کی طرف، کسی خاص قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے، لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس بنا پہ فضیلت دی گئی کہ مجھے تمام مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ اور چھٹی چیز آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، کہ میرے اوپر نبوت کو ختم کر دیا گیا ہے، اب میرے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے، اس کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، میں آخری نبی ہوں۔ تو آپ علیہ السلام کی یہ شان مصطفیٰ ہے کہ جو کبھی رب تعالیٰ کی زبان سے اور کبھی آقا علیہ السلام کی زبان سے یہ ہمیں سننے کو ملتی ہے۔